اس دھرنے میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسیشن کے تمام جو سینٹرل کیبنٹ کے ممبرز ہیں اور تمام ریجنز کے اندر جو ہماری مختلف چیپٹرز کے قیادت ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں اس وقت، اور کانٹریکٹ پہ کام کرنے والے جو ینگ ڈاکٹرز ہیں ان کی ایک بڑی تعداد پورے گلگت بلتستان سے آج یہاں پہ آنے پہ مجبور ہوئی ہے، کیونکہ پچھلے 1-1.5 سال کے اندر جو کورونا کے اس وبا کے دوران جن ڈاکٹروں کو کانٹریکٹ پہ ہائر کیا گیا تھا ان کو یہ اس وقت وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کو ہم کانٹریکٹ آپ کا مستقل کر دیں گے، آپ کو گلگت بلتستان جیسے دور افتادہ علاقے میں آنے اور خدمات پیش کرنے کے عوض میں ہم آپ کو ایک باعزت روزگار دیں گے۔ لیکن پچھلے 1.5 سال کے اندر ان کو کانٹریکٹ کے نام پہ دھکے کھانے پہ مجبور کیا گیا، ان کو ہر سال کے بعد ٹرمینیٹ کر کے ان کو کانٹریکٹ دیا جاتا ہے، اور ان کو کانٹریکٹ ایکسٹینشن کے دوران 6 مہینے تک ان کو تنخواہیں نہیں ملتی ان ڈاکٹرز کو، جو کہ رات دن یہ کورونا سینٹر چلاتے ہیں، رات دن ایمرجنسیاں چلا رہے ہیں۔ تو اس سے دل برداشتہ ہو کے تمام کانٹریکٹ ڈاکٹرز نے ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کی چھتری تلے آج یہ احتجاجی دھرنا یہاں پہ منعقد کیا ہے، اور یہ تمام مطالبات کے حصول تک جاری رہے گا۔ اس دفعہ ان ڈاکٹرز کا اور ہمارا ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن کی لیڈرشپ کا یہ موقف ہے کہ کانٹریکٹ ڈاکٹرز کا جو ایکٹ اسمبلی میں ہے، جس کے اوپر صرف اسپیکر کے سائن رہتے ہیں، اسپیکر اس ایکٹ کو فوراً سائن کر کے گورنر صاحب کی طرف بھجوائے تاکہ گورنر اس ایکٹ کو پاس کرے۔ دوسرا، یہاں پہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں ان کے پوسٹ گریجویشن کے لیے، چونکہ گلگت میں کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ یہ ٹریننگ کر سکیں، ہاؤس جاب کر سکیں، تو ان کو جب یہ اسلام آباد کی طرف، کراچی، لاہور کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ ان سے کہا جاتا ہے آپ گلگت سے تنخواہ لے کے آئیں تو ہم آپ کو ٹریننگ دیں گے، ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہے کہ آپ کو ٹریننگ دیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم کئی دفعہ بیوروکریسی اور جو ہمارے سیاسی نمائندے ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب، سب سے ہم مل چکے ہیں، انہوں نے یقین دہانیاں تو کروائی ہیں لیکن اس پہ کوئی عملی اقدامات نہیں اٹھائے ہیں۔ اور وزیر اعلیٰ صاحب نے اعلان کیا تھا کہ میں ہر سال 30 ڈاکٹرز کو پوسٹ گریجویشن ٹریننگ کے لیے وظائف دوں گا، تو وہ وظائف کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ حکومت ہمیں دے تاکہ ہمارے یہ ڈاکٹرز ان کو یقین ہو کہ ان کا مستقبل تباہ نہیں ہو رہا، بلکہ یہ یہاں گلگت آ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو کل کو گورنمنٹ ان کو اون کرے گی، ان کو سٹائپنڈ دے کے پوسٹ گریجویشن کی ٹریننگ کے لیے دیگر صوبوں میں بھجوائے گی۔ کل کو انہی ڈاکٹرز نے اسپیشلسٹ بن کے واپس ہماری عوام کی خدمت کرنی ہے، گلگت بلتستان میں اپنے سروسز دینے ہیں۔ تو دوسرا ہمارا یہ ایشو تھا۔ تیسرا یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر پالیسی نہیں ہے سرے سے، جس کی مرضی ہو، جس کی اثر رسوخ ہو یہاں پہ اور جس کی اقرب پروری ہو، اس کی بنیاد پہ یہاں پہ پوسٹنگ ٹرانسفر آرڈرز ہوتے ہیں۔ جو اپنا رائٹ مانگتا ہے، جس کو اپنے رائٹ کے لیے آواز اٹھاتا ہے، اس کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہیں اور ان کو دور دراز علاقوں میں ان کی پوسٹنگ کر کے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حالانکہ ہمارے یہ جو ڈیمانڈز ہے، کوئی غیر قانونی ڈیمانڈ نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر کوئی غیر قانونی مطالبہ یا ناجائز مطالبہ ہے تو بے شک حکومت ہمیں اس کی جو مرضی سزا دے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے جائز ایشوز پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ہمیں انتقامی کارروائی کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو ہم اپنے اسٹیشن کی طرف سے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، یہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر آرڈرز نکالے گئے ہیں انتقامی کارروائی کے طور پہ، اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور ایک ٹرانسفر پالیسی بنائی جائے، پوسٹنگ پالیسی بنائی جائے ڈاکٹرز کے لیے، تاکہ تمام ڈاکٹرز کو باری باری گلگت بلتستان کے جو سائیڈ ایریاز ہیں جہاں پہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی سہولت نہیں ہے، وہاں پہ تمام ڈاکٹرز کو روٹیشن پہ باری باری بھجوایا جا سکے۔ یہاں پہ اس وقت یہ جو قانون رائج ہے کہ ایک ڈاکٹر کو بھجواتے ہیں تو پھر 5-10 سال تک اس کو سائیڈ ایریا سے نہیں لے کے آتے ہیں۔ باقی بہت سارے ڈاکٹرز ہمارے 15-20 سال سے یہاں گلگت کے اسپتالوں میں کام کر رہے ہیں، کسی کی پوسٹنگ نہیں ہوئی ابھی تک۔ تو یہ کلچر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک گلگت بلتستان کے اندر پوسٹنگ ٹرانسفر پالیسی کا ایک ایسا سٹرکچر بنایا جائے کہ یہاں پہ جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ باری باری گلگت بلتستان کے تمام اسپتالوں میں جا کے اپنے خدمات سر انجام دے سکے۔ ہم ایسے پوسٹنگ ٹرانسفر پالیسی کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی پوسٹنگ ٹرانسفر پالیسی کو ہم نہیں مانتے اور اس کے خلاف ہم بھرپور مزاحمت کریں گے۔ جو صرف آپ لوگوں کے نہیں ہے بلکہ عوام کے رائٹس ہیں۔ یہاں پہ ہاسپٹل میں مشین نہیں ملتی، یہاں پہ ہاسپٹل میں دوائی نہیں ملتی، تو سب سے پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ آپ لوگ مجھے بتائیں، آپ مریض کو کہاں پہ ریفر کرتے ہیں؟ اسلام آباد آپ لوگ ریفر کرتے ہیں۔ آدھے مریض راستے میں جا کے جو ہے وہ مر جاتے ہیں۔
اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ یہ ذمہ داری سراسر حکومت کے اوپر ہے، یہ ذمہ داری اس نکمی نالائق حکومت کے اوپر ہے جنہوں نے ڈاکٹرز کو یہاں پہ آ کے احتجاج کرنے پہ مجبور